مومنٹ شروع کریں. ہم دل میں چور نہیں ڈاکو ہے. اور آپ بایولوجی فزکس کی کوڈ لینگویج کے اندر اس نے کیا لکھا ہے. بھائی کی شکل دیکھو اور مینو کی شکل دیکھو. تو میں نے بڑے پہلوئے حور میں لنگور دیکھے ہیں. ملک صاحب میں نے نسرین کو طلاق دے دی. پھر مجھے لیٹر لکھے گا نا, لو لیٹر لکھے گا, میں فریم کروا کے اپنے بیڈ کے سامنے لگواؤں گی, روز صبح اٹھ کے دیکھوں گی. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی زرد پتوں کے بن میں جو 21 ایپیسوڈ ہے اس میں یہ پتہ لگا کہ ایس ایچ او نے تو ایف آئی آر کاٹی ہی نہیں تھی. اور یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے اور نیگیٹو بات بھی ہے. اب تم پوچھو گی کہ پازیٹیو کیسے ہے اور نیگیٹو کیسے ہے. بھائی نیگیٹو ایسے ہے کہ کیونکہ ایف آئی آر کاٹی ہی نہیں گئی تو اس کے بعد اس کے اوپر کچھ فالو اپ ہی نہیں ہوا. لیکن پازیٹیو اس وجہ سے ہے کہ اب اگر تو وہ ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹ لیتا تو اس کے اندر یقیناً اپنی مرضی سے کوئی شکیں ڈالتا تاکہ اس کا کیس کمزور ہو جائے, رانی کا کیس کمزور ہو جائے. لیکن اب جب وہ وہاں جا کر شہر میں جا کر نئے سری سے اس کی ایف آئی آر کٹوائے گی تو یقیناً پھر جیتنے کے چانسز بہتر ہو جائیں گے. یہ تو مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ ایف آئی آر نہیں ہے. وہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن نمائزہ کیا کہتی ہو, فین گرل مومنٹ شروع کریں. ہم اپنا تھوڑا سا بلش کی ہے لڑکی آگے سے, پورا بلش کیا. اب ہم باقی ساری چیزوں کو ہٹا کے حمزہ سہیل پہ بات کریں گے. لیکن بائک والا سین یار کیوٹ سین تھا. مجھے سب سے پہلے وہ جو خط والا سین آیا جب اس کا بھائی خط لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مینو نے خط بھیجا ہے, وہ اس کو ایسے شوق ہو سائڈ آئے اور پھر وہ کہتے ہیں ارے لو لیٹر تھوڑی ہے. وہ اتنے مزے کا لگا, اس کا تھوڑا سا سانس نیچے آیا, پھر وہ شاگرد اسٹوڈنٹ والا وہ بھی چیز آئی, وہ بہت مزے کا تھا. اس نے کہا کہ یہ ایک شاگرد کا خط ہے اپنے استاد کے لیے. یار لیکن آپس کی بات ہے, میں اس سین میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ جو بھائی معراج بھائی ہیں یہ آئے تھے تو اتنے عرصے سے تو ہاتھ ہی نہیں لگے تھے ڈاکٹر کے. آپ ڈاکٹر کے سامنے آئے ہوں گے تو خط لے کے کم از کم اس کو چیک تو کر لیتا کہ آؤ بھائی تم بیٹھو ذرا میں تمہیں چیک کروں. آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ, لیکن وہ نہیں آیا. اچھا مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ نوفل جو ہے نا وہ اس کو پکڑ لے گا اور فائنڈ آؤٹ کر لے گا کہ یہ جو ہے یہ نشئی ہے. لیکن مجھے لگا کہ نوفل تو صرف جو ہے نا وہ مینو میں ہی اٹکا ہوا ہے, وہ وہاں سے آگے نہ لیفٹ نہ رائٹ کہیں نہیں جا رہا. اچھا ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی, نہیں ابھی ہمارے فین گرل والے سینس نہیں کمپلیٹ ہوئے, ہم لیٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ جو لیٹر دیکھ کے اپنی مینو کے لیے جاتا ہے ہائی وے تک, وہ ہمیں مجھے بس بائک چاہیے, وہ مطلب کتنی ایفرٹ کر کے جا رہا ہے کہ تاکہ اس کے لیے کویشچنس نکالے اور پھر ان کو لکھ بھی رہا ہے. اچھا مجھے یہ لگا کہ اس نے پتہ نہیں کون سی جو ہے نا بایولوجی فزکس کی کوڈ لینگویج کے اندر اس نے کیا لکھا ہے, اس کو ڈی کوڈ کرنے جا رہا ہے اس پورے لیٹر کو. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے اس سے سوال پوچھ لیا, اور کا مطلب رفٹ ختم کرنے کے لیے اس نے سوال پوچھ کے کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اب ہمارے بیچ میں جو بھی پرابلمس تھی ختم. ہاں تو صحیح ہے نا, اس نے لڑائی ختم کر دی. لیکن مجھے اتنا اچھا لگا کیونکہ ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ریلیٹ کر سکتے ہیں, جو ہمیں لکھنا پڑتا ہے وہ اس کے لیے اسپیشل لکھ رہا ہے. اور یہ ڈائریکٹر کا جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے یہ چیز یاد رکھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سروس بہت اچھی نہیں ہے, تو وہ ہائی وے پہ تک جاتا ہے اور وہاں پر جا کر پورے یہ گوگل سے سرچ کرتا ہے. تو دیٹ واز ویری نائس اور ڈائریکشن بہت اچھی تھی. جب پھر اس کو جو ہے وہ لیٹر ملتا ہے اور اس کے بعد 18 دفعہ کون لیٹر پڑھتا ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ کو پسند آتا ہے, بھائی وہ پسند کرتی ہے نا. کالج میں بیٹھ کے کلاسز نہیں لے تھے, کلاس میں بیٹھ کے پڑھے جا رہی تھی. ڈاکٹر بننا, تم کتنی بار پڑھو گی, ڈاکٹر بننا تھا تو پھر حمزہ سہیل کے لیٹر کے بجائے کچھ اور کر لیتی. آپ نے سننے ہی نہیں دیا لوگوں کو. میں حمزہ سہیل مجھے لیٹر لکھے گا نا, لو لیٹر لکھے گا, میں فریم کروا کے اپنے بیڈ کے سامنے لگواؤں گی, روز صبح اٹھ کے دیکھوں گی میں. اچھا ایک جو افضل کمپاؤنڈر کا جو تھا نا ایک ڈائلاگ, وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ جب اس کو کہتا ہے نا کہ تم نسرین کے پاس جاؤ اور بھائی کیا مسئلہ ہے, کوئی تمہارے دل میں کون سا کوئی چور ہے, تو وہ کہتا ہے میرے دل میں چور نہیں ڈاکو ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہے. تو یہ بھی مجھے بڑا ہی مزے کا کیوٹ سین لگا کہ اس نے جیسا اپنا ایک اظہار بھی کر دیا کہ اسے ابھی بھی جو ہے وہ نسرین سے محبت ہے. بیک ٹو حمزہ سہیل, بائک والا سین. نہیں پہلے وہ لیٹر والا سین, گرلز وہ مینو نے جو لیٹر پڑھا اس کا جان سے پیارے, وہ بعد میں آتے ہیں, پہلے بائک والا سین ہے. اچھا چلو بائک والا سین بہت کیوٹ تھا یار. مطلب وہ جو سٹل اسمائل تھی, وہ ایک آئی کانٹیکٹ نہ کرنے والی چیز تھی, اور وہ نغمہ عشق کا جو ٹیون پیچھے بج رہی ہے, اور وہ بائک بند کر کے آرام سے لگا ہوا ہے, اور وہ اس کو مشورے دے رہی ہے پلگ صاف کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور وہ مزے سے لگا ہوا ہے. مطلب وہاں پہ ایک یہ تھا کہ پہل کرو, کوئی ایک بندہ پہل کرے, کوئی ایک اشارہ ہو جس سے کوئی سمجھ آ جائے. پھر نوفل نے کہا مجھے ہی مرد بننا پڑے گا,
मुझे इशारा करना पड़ेगा. फिर वो जिस तरह अगर उसने बाइक रोकी है, वो जो एक सटल सी स्माइल थी, मतलब नॉट टू चीजी, नॉट टू लाइक बहुत ठरकी किस्म की, वेरी क्यूट सीन. उसने उसके कंधे पे जो हाथ रखा, वो बहुत प्यारा था यार. बस I कर दो. was blushing throughout बस that. करो. I have video proof that I was blushing throughout that scene. और वो प्रूफ मेरे पास भी इसीलिए बनाया था. पर खैर यार, that was a very cute scene. लेकिन देखो उस सीन की वजह से, इतने क्यूट सीन की वजह से नजर लग गई ना उस चुड़ैल दोस्त की. भाई मुझे समझ नहीं आता उस औरत का मसला क्या है भाई. वो किसी के साथ भी जाए, कुछ भी हो, तुम्हारा भाई मुंशी लगा हुआ था लॉयर का, उसने आगे झूठ बोला, तुम उस पर कुछ नहीं हो रहा. तुम भाई की शक्ल देखो और मीनू की शक्ल देखो, काबिल है तुम्हारा भाई उसके? और या ये शक्ल वकल पे ना जाओ, ये छोड़ दो. मैंने बड़े पहलुए हूर में लंगूर देखे हैं, तो इसको भूल जाओ. ये यहाँ पे यही चलता है. बहरहाल मलिक, जो मलिक का किरदार है ना, मैं इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. बड़ी अजीब सी बात है कि मलिक जो है ना, हालांकि वो विलन है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उससे ना एक एसोसिएशन फील होती है, उसे एक लगाव महसूस होता है, और वो विलन नहीं लगता. पता नहीं क्या बात है. बल्कि उसकी हर बात में ना बड़े मज़े की बात आती है. जैसे वो कहती है ना, जब वो अपने वो जो चिबड़ सा होता है उसको कहता है कि भाई इसका मसला क्या है, ये क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है, ये क्यों इतना इमोशनल हो रहा है. तो वो कहता है इसने रिश्ता मांगा था, इनकार हो गया. कहता है ठीक हो गया. That was a fab scene. और जो उससे तो ना मलिक ने वैसे मेरा दिल जीत लिया. अब मुझे नहीं पता ये मलिक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया. मलिक इज लाइक वो सिर्फ पावर चाहता है और वो अच्छा इंसान है, लेकिन जो उसका जो साथ उसका हाँ, बदतमीज अजीब और गरीब सा है ना, होता यही है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वही आपको बुरा बना देते हैं, वरना एक्चुअली हर शख्स जो है वो अंदर से अच्छा ही होता है. अच्छा, वो जो तलाक की खबर पे आता है ना, भागा भागा मीनू का, उसका क्या नाम है, बेगैरत रानी का बाप जब भागा भागाता है कि मलक साहब मैंने नसरीन को तलाक दे दी. भाई मैं उसको वो जा रही थी, तो मैंने उसको रोकने की कोशिश किया, मैंने उसको 3 तलाकें सबके बीच में दे दी. तो मलिक ऐसे क्या कहता है, हमने सर पे हाथ मार के कहता बेड़ा गर्क, फिटेमू नहीं कहता बेड़ा गर्क. तो ये भी ये भी एक अच्छा हो गया कि तलाक की खबर जो है बड़ी ही वायरल हो गई जंगल में, और सबको पता लग गया कि उसने नसीम को तलाक दे दिया, तो उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं. अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि राइटर बीच में स्टोरी में मतलब भूल जाता है चीज़ें, कि ये भी चल रहा था पिछले एपिसोड में. जैसे मिराज दिन का जो हेपेटाइटिस है इस एपिसोड में बिल्कुल ही गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि वो हेपेटाइटिस उसको जो है वो एक्चुअली नशा करने की वजह से ही है, और वो नशा ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा. और देखो ज़रा एक मज़े की बात, वो जो पिछला जो हमने एपिसोड देखी थी, उसके अंदर जो जिसको अपनी उसकी मीनू की साइकिल बेचता है, वो भी कह देता है कि तू नशेई है, और बाकी किसी को नहीं पता लगता कि वो नशा कर रहा है. कैसी अमेजिंग बात है. मुझे भी इस पे डिनायल वाली एक चीज़ होती है. लेकिन जब ये मीनू का खत लेके आया, तो उसकी आंखों मतलब दिख रहा था उसके चलने के अंदाज से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, जो उसके चेहरे पे सारे डार्क सर्कल्स वगैरह थे, उससे पता चल रहा था कि वो एक नशेई बंदा है. अब वो डॉक्टर साहब जो है वो मीनू की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार थे, तो हम कुछ कह नहीं सकते अब उसके ऊपर. लेकिन फिर बैक टू द लेटर सीन, जो मीनू का लेटर सीन था, प्लीज आई वांट टू टॉक अबाउट इट. दैट वाज वेरी बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगा. जान से प्यारे नौफिल, मेरे दिल के दुलारे नौफिल, मेरी आँख के तारे नौफिल. व्हाट वाज दैट भाई? मतलब इतना भी कौन चीज़ी होता है. सामने बैठ के बात करिए ना, वो कहती है मैं सामने बैठ के बात कर रही हूँ, अल्लाह माफ कर दे. आओ बैठो, आओ, मतलब क्या ये क्या बात है भाई? सामने बैठ के भी ऐसे बात कौन करेगा? बैठी हुई बोल रही है और पूरा आओ दिल की बातें करें, ये कर, और जोर जोर से उनको बोल भी रही है. लाइक एक होता है ना, दिल में सोच रही हो, बोल भी रही है. लाइक कहाँ से ला रही हो इतनी हिम्मत बहन, इतनी क्रिंजियस्ट लाइन लिखने की? बहुत क्रिंज था. अच्छा, और जो मीनू की दोस्त है, मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही भाई. वो इतनी क्यों अजीब सी बंदी है, मुझे उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही. उसका कैरेक्टर बहुत ही लूज कैरेक्टर है कि कौन लड़की जाके किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएगी सिर्फ अपनी दोस्त को गंदा करने के लिए. तो मुझे ये तो बिल्कुल ही अजीब लगा. नहीं, अगर आपने मीन गर्ल्स वाली मूवी देखी होती ना, आपको पता होता. अच्छा, मैंने मीन गर्ल्स नहीं देखी. वैसे मैंने मीन गर्ल्स देखी हैं पर मूवी नहीं देखी. तो शी इज इनटू गर्ल्स. या अच्छा, वो जो उसके जो मलिक है, नहीं कह रही थी. अच्छा, नादिया के लिए कह रही थी. जो मलिक है ना, उसको देखो कि उसने कहा, हालांकि उसको पता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, अपने वो जो उसके पीछे फिर रहा होता है ना, उसका किरला, उसको भी बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है ये झूठ बोल रही है, तो ये बकवास करिए. फिर भी इनके ऊपर नज़र रखना, और इन्हें यहीं बिठा के रखना. उनको बिठा के रखता है और फिर उसको जो है उसके वहाँ पे बंद करवा देता है उसके ही क्लिनिक के अंदर. तो बड़ा ही मतलब अजीब सा सीन बन गया. लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है. मुझे नहीं समझ में आया कि मलिक को कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है. वो तो रो ऐसे एटीट्यूड से
ہی نیو, اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا تھا اور کہ ملک اس کا صاحب نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے, ہاں, تو اور کیا گھاگ آدمی ہے. اچھا ملک صاحب نے دنیا دیکھی ہے, تو اتنے پولیٹیشین سے لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو ادھر پھنساؤں گا, اس کو وہاں پھنساؤں گا, ایسے ساری چلا کے نا ایسی چیز کے اندر ان کی گھومتی رہتی ہیں, حد ہو گئی. لیکن ویسے مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے نا وہ جب ڈاکٹر صاحب کو کمرے میں بند کر دیا اور سارے باہر اندازے لگا رہے, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا ڈاکٹر ایسا ہوگا, وہی ایک ٹپکل گاؤں والی چیز کہ پہلے کچھ پتا ہونا ہو, اب ہر بات پہ تبصرہ ہر بندہ آ جائے. دیکھو اصل بات یہی ہے نا کہ کہیں پہ بھی آپ جب اچھی کوئی چیز پہنچانا چاہتے ہیں نا تو ہمیشہ آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ریزسٹنس آپ کو مل رہی ہے. ڈاکٹر آ گیا ہے, وہ پہلے تو ڈاکٹر کے پاس مجھ لے کے آ جاتا ہے ایک بندہ اپنی کہ میری مجھ کو ٹھیک کر دیں. تو یہاں پہ بس نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر بیچارہ جو ہے نا اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ سب لوگ, اور جگہ جگہ سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو سرتاج چاچی کا کیریکٹر ہے مجھے نا بہت کہیں کہیں انوائنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھ رہی ہوں, یا میری بہت مدرلی فیلنگز ہے اس کے لیے, لیکن بھائی ہے تو وہ آپ کے گھر پہ ایز اے پیئنگ گیسٹ نا. اب آپ وہ بائک لے کے گیا, تم نے پوچھا کیوں نہیں اس سے وہ کہاں گیا, اس نے بتایا بھی نہیں, اور میں تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی. بھائی تھوڑا بہت اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے, تھوڑا اس کو ٹون ڈاؤن کرے, اتنا انوائنگ نہ ہو آپ. لیکن وہ ایز مدر بات کر رہی ہے نا, ایگزیکٹلی وہ ایک مدر فگر ہے نا بھائی, اسی لیے وہ بالکل اسی طرح اس کو کنسیڈر کر رہی ہے, اتنا انوائنگ نہیں ہوتی, اس کو اسی طرح کنسیڈر کر رہی ہے جیسے وہ اپنے بیٹے کو کرتی. وہ کیئر کریے کہ اب دیکھو رات کے ٹائم کہاں چلا گیا. اور اس کے علاوہ دیکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر وہیں پر رکے اور شاید وہ وہاں کے حالات کو کچھ بہتر کر سکے. تو وہ یہ نہیں چاہتی جو ہو رہا ہے اب, کیونکہ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ہم. نیکسٹ ایپیسوڈ ڈاکٹر مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی کوئی کہانی ہوگی نہیں, یہاں پہ دب جائے گی. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کہانی نہیں ہوگی کچھ بھی, اور یہ سب معاملہ جو ہے نا یہیں پہ ریزالو ہو جائے گا. کیونکہ اگر کہانی ہوگی تو مینو اور اس کی کہانی آگے ہی نہیں بڑھ سکتی, اور ان کی کہانی تو اسی گاؤں کے اندر ہے. ڈرامہ اینڈنگ کی طرف ہے. ہاں کیونکہ اب 21 ایپیسوڈ تک آ گیا نا, یہ کبھی میں کبھی تم کی طرح اس کو اتنا زیادہ ڈریگ نہیں کریں گے. پیس اچھی چل رہی ہے, 25 ایپیسوڈز ہوں گی زیادہ سے زیادہ. پیس اچھی چل رہی ہے, گڈ ڈرامہ. میرا ڈرامہ شروع سے لے کے آخر تک ہی بہت اچھا تھا, اور جس طرح سے انہوں نے اس کو پکچرائز کیا ہے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. وہ جو اس کے اندر ایون جو ساؤنڈس ہیں نا, جو وہ گاؤں کی ٹپکل ساؤنڈس ہوتی ہیں وہ جس کے اندر ڈالتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. نہیں بہت مزے کا ڈرامہ ہے, اور ہم یہی پریڈکٹ کریں کہ آگے بھی اسی طرح کی پیس چلے, ایسا نہ ہو گھسیٹتے ہوئے 30th ایپیسوڈ تک لے جائیں. اور میری ریکویسٹ ہے پلیز نغمہ عشق والا جو بھی آپ کی غزل ہے اس کا پورا ورژن ریلیز کر دیں. ہوا وہ ہے ریلیز, یہ بھی جا کے سنیے اور آپ بھی جا کے سن کے آئے فوراً. مجھے کیوں نہیں مل رہا وہ, پھر نکال دو بھائی, یوٹیوب پہ بھیجوں گے. ہاں نکال دو پلیز, شیئر کر دو. چلو بند کریں اس کو, ہم سننے جا رہے ہیں.